میٹرو ٹائم نیوز پر آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ٹائم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سبیحہ بخاری۔ ناظرین، 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا اور اسی دور میں لاہور نے اپنی شان و شوکت کی بلندیوں کو چھوا۔ مغل جو کہ معماروں کے طور پہ مشہور تھے، انہوں نے لاہور کو چند بہترین تعمیراتی یادگاریں دیں اور ان میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے سائپرس ٹام یعنی سرو کے مقبرے کا۔ بیگم پورہ کے علاقے میں موجود یہ مقبرہ 1738 میں تعمیر ہوا تھا اور اس عمارت کا نام اس کے اوپری حصے پر موجود سرو کے درخت کی تصاویر سے اخذ کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ مقبرہ لاہور اور ملتان کے بیک وقت صوبیدار رہنے والے نواب عبدالصمد خان کی لاڈلی بیٹی جناب شرف النساء بیگم کا ہے اور بیگم شرف النساء کی نسبت سے اسے قصر شرف النساء بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، شہزادی شرف النساء بیگم وہ شہزادی ہیں جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے اپنی مشہور زمانہ فارسی نظم جاوید نامہ میں ان سے اپنی ارادت اور عقیدت کا اظہار کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے مرشد مولانا رومی کی قیادت میں خواب میں ان سے ملاقات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آخر اس شہزادی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ان کی شان میں اتنے قصیدے لکھ ڈالے؟ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیگم شرف النساء نواب عبدالصمد خان کے باقی بچوں کی نسبت نہایت کمگو، دیندار، پرہیزگار اور مذہبی فطرت کی مالک تھیں۔ نہایت کم عمری میں انہوں نے قرآن پاک ختم کر لیا اور قرآن پاک کی تلاوت سے انہیں بے حد لگاؤ تھا۔ بیگم پورہ کا علاقہ، جو کہ شہزادی شرف النساء ہی کی والدہ بیگم جان کے نام کی نسبت سے مشہور ہے، یہ علاقہ اس وقت لاہور کے امراء اور طاقتور افراد کی رہائش کے لیے بنوایا گیا تھا۔ یہیں پر شہزادی شرف النساء کا ایک وسیع و عریض باغ ہوا کرتا تھا اور شہزادی ہی کی فرمائش پر یہاں پر ایک مینار تعمیر کروایا گیا اور اس مینار میں کوئی بھی زینہ نہیں بنایا گیا۔ شہزادی ایک لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے اس پر چڑھا کرتی تھیں۔ شہزادی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یہاں تلاوت قرآن پاک کرتیں، کچھ وقت تنہائی میں گزارتیں اور پھر واپسی کے وقت اس سیڑھی کو یہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا، اور یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہزادی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی راہگیر یا گھڑ سوار کی ان پر نظر پڑ سکے۔ تاریخ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی تلاوت قرآن پاک کے وقت ایک تیز دھاری تلوار بھی اپنے قریب رکھا کرتی تھیں۔ ناظرین، تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ شہزادی صرف تلاوت قرآن پاک کے لیے ہی یہاں تشریف نہیں لایا کرتی تھیں، بلکہ محمد شاہ رنگیلا مغل بادشاہ کے دور میں لاہور کے گورنر اور شہزادی شرف النساء کے بھائی نواب ذکریہ خان سے شہزادی کے کچھ سیاسی اختلافات تھے، اور محلاتی سازشوں اور انہی اختلافات سے بچنے کے لیے شہزادی یہاں تشریف لے آتی تھیں اور کچھ وقت تنہائی میں محل سے دور رہ کر گزارنا پسند کرتی تھیں۔ بہرحال جب شہزادی شرف النساء کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنی ماں سے یہ وصیت کی کہ ان کی تربت پر کوئی عالی شان مقبرہ تعمیر کرنے کی بجائے یہ قرآن کا نسخہ اور تلوار ان کی قبر کے تعویذ پر رکھ دیے جائیں،
اور اسی چبوترے میں ان کو دفن کر دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں ان سے جدا نہ ہو سکیں اور نہ ہی ان کی قبر پر کسی نامحرم کی نظر پڑ سکے۔ اسی لیے اس 2 منزلہ عمارت میں 3 جانب کوئی بھی دروازہ موجود نہیں ہے، صرف مغربی جانب اوپر کی طرف ایک دروازہ موجود ہے جس تک سیڑھی لگا کر ہی جانا ممکن ہے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب سکھ اس عمارت کو لوٹنے کے لیے آئے تو چبوترے سے لگی ہوئی سیڑھی بار بار زمین پر گر جاتی تھی اور اسی لیے کوئی بھی نامحرم قبر کے حصے میں داخل نہیں ہو پایا۔ بہرحال اگر آپ اس عمارت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیگم پورہ کے اس علاقے میں تشریف لائیے۔ دائی آنگا کے مقبرے سے 200 میٹر شمال میں یہ مقبرہ موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ان دونوں عمارتوں کے باغات آپس میں ملے ہوئے تھے، مگر وقت اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سی عمارتیں تعمیر ہو گئی ہیں اور اب یہاں پر پہنچنا تھوڑا دشوار ہو گیا ہے۔ نساء کا محل ہے، اس محل کے باغ کے پرندے فرشتوں کے ہم نوا ہیں۔ ہمارے کلزم میں پھر کوئی ایسا گوہر پیدا نہیں ہوا، کسی ماں نے پھر اس جیسی بیٹی کو جنم نہیں دیا۔ اس کے مزار کی وجہ سے لاہور آسماں کا ہم مرتبہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔